پہلے بشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں جن کی تخلیق کی گئی. ان سے پہلے کسی انسان کا جسم اس صورت میں انہیں نہیں بنایا گیا تھا. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر. ابو البشر کے معنی ہیں لوگوں کے، بشر یعنی کہتے ہیں انسان، انسان کے والد، یعنی ہم سب کے باپ جو ہیں، ہم سب کے والد جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کی شان ہے کسی سے مشورہ نہ کرے، مگر وہ کریم ہے، اس نے فرشتوں سے گویا مشورہ کیا اور کچھ اس طرح کا مکالمہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں. اچھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، خلیفۃ اللہ. ٹھیک ہے، پہلا لقب ہم نے کیا سنا؟ ابو البشر. دوسرا کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اچھا، آپ نے بیٹا ہاتھ اٹھایا تھا. عبداللہ بھائی، میرا سوال یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ چلے جناب، بڑا اچھا سوال ہے، لیکن تھوڑا سا پہلے سن لیں گے تو چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، قرآن میں یہ بات بھی موجود ہے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو نائب کرے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. یعنی فرشتوں نے کہا کہ اب جو زمین پر تو اپنا خلیفہ بنائے گا تو وہاں تو جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ بننے کے تو ہم حقدار ہیں. مگر رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا اے میرے فرشتوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، جیسے آپ کا سوال تھا بیٹا کہ کیسے بنایا گیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، ان کو مٹی سے بنایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور مٹی بھی کمال کی مٹی تھی. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پوری دنیا سے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا زمین پر کہ ایک مٹھی مٹی لائیں، مگر اس ایک مٹھی میں گویا پوری دنیا کی مٹی کے ذائقے بھی تھے اور رنگ بھی تھے. یعنی کالی، سفید، سرخ، سیاہ، اور اسی طرح میٹھی، ترش، کڑوی، ذائقے میں بھی مختلف مٹیاں جمع ہو گئی اور رنگ کی بھی مختلف مٹیاں جمع ہوئیں. اور اس کی وجہ آپ جانتے اس سے کیا بنا؟ جب ایسی مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں نا، ہم آدمی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آدمی دنیا بھر میں ہیں. آپ افریقہ میں جائیں تو وہاں کالے رنگ کے لوگ ملتے ہیں، یورپ اور ان ممالک میں جائیں، رشیا کی سائڈ جائیں، سارے گورے گورے ملتے ہیں. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہمارا رنگ سانولا ہوتا ہے، ہم جس کو کہیں کہ نارمل رنگ والے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے کڑوے ہوتے ہیں، کچھ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. تو یہ فرق کیسے؟ سبھی ایک والد کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی ہم اولاد ہیں، تو کسی کا رنگ الگ، کسی کے بال الگ، کسی کی آنکھیں الگ، کسی کا مزاج الگ. یہ وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی تھی نا، ان کو جو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ مٹی مختلف ذائقوں والی مٹی تھی، مختلف رنگوں والی مٹی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ الگ 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 طریقے سے بنے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اچھا، اب مزے کی بات، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق کیا گیا تو آپ کا جو مبارک پتلا تھا، آپ کو ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. فرشتے دیکھتے تعجب کرتے، ایسا پہلے تو کبھی کوئی نہیں بنا تھا. فرشتوں کی تو جو شکل و صورت ہے وہ مختلف تھی، ہماری شکل و صورت، انسان کی شکل و صورت الگ ہے. تو اب کیا ہوا؟ تو اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اس میں ڈالنے کا حکم دیا. تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں روح داخل ہوئی
تو سب سے پہلے جو ہے روح پہنچی ناک میں، تو آپ کو چھینک آئی، جب چھینک آئی تو اس کے بعد روح پہنچی زبان میں، تو جب زبان پر روح پہنچی تو آپ نے چھینکنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ کہا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یعنی کسی بھی بشر نے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر، اور کسی بشر نے اپنی زبان سے جو سب سے پہلی بات کہی وہ کیا کہی؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ ہم چھینکنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے چھینکنے کے بعد۔ اچھا مزے کی بات آپ کو ماشاءاللہ یاد ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ مجھے امید ہے ہمارے مدنی منوں کو پتا ہوگا، جب چھینکنے کے بعد کوئی الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سارے مدنی منوں کو یاد ہے، یرحمک اللہ۔ لیکن ٹھیک ہے، اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا، مگر اس کے جواب میں یرحمک اللہ رب نے ارشاد فرمایا۔ کوئی اور بشر تو تھا ہی نہیں نا، حضرت آدم چھینک کر الحمدللہ کہتے تو جو سنتا وہ جواب دیتا، کوئی اور تو تھا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اچھا پہلے یہ ڈیبیٹ، پہلے یہ بات ہو چکی تھی کہ ہم حقدار ہیں زمین پر خلیفہ بنانے کے، اپنا نائب تو ہمیں بنا، مگر اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تمام چیزوں کے، دنیا کی ایچ اینڈ ایوری ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ دنیا میں جو کچھ آنا ہے آئے گا، جانوروں کے نام، پرندوں کے نام، چرندوں کے نام، برتنوں کے نام، دنیا کی ہر چیز کے نام۔ بلکہ ایک اور ایمان افروز بات بتاتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں ایکسٹرا کہتا جا رہا ہوں نا، اس کو غور سے سننا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس واقعہ سنانے کے بعد کچھ سوال آپ سے بھی کروں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سے، مدنی منوں آپ سے بھی کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پتہ ہے کتنی زبانیں اللہ نے یاد کروائیں، کتنی زبانیں سکھائیں۔ آج دنیا میں لوگ ملتے ہیں نا، کہتے ہیں مجھے 5 زبانیں آتی ہیں، 10 زبانیں والوں کو تو لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ اس کو 10 ملکوں کی زبانیں آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں عطا کی گئیں، یعنی 7 لاکھ زبانوں کا علم، یعنی جو 7 لاکھ لینگویجز، 7 لاکھ بولیاں ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھا دی گئیں۔ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، اللہ سکھانے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم نے رب سے وہ سارا علم لے لیا۔ اب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اب بتاؤ ان چیزوں کا نام، ان چیزوں کے بارے میں۔ تو فرشتوں نے کہا اے رب عز و جل ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب تم بتاؤ، تو انہوں نے سارے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں نے یہ احساس کر لیا، یہ ریئلائز ہو گیا انہیں کہ یہ علم میں آگے ہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کیا جائے۔ مگر یہاں پر جو بڑی اہم بات آپ کو بتانی ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتانی ہے کہ علم جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی برتری، فوقیت اور عروج کا سبب بنا، اور انبیاء کی میراث کہا گیا علم کو۔ تو ہم جتنے اسلامی بھائی یہاں ہیں، مدنی منع مجھے سن رہے ہیں، علم حاصل کریں۔ علم وہ عظیم خزانہ ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں مال ہونا چاہیے، پیسے کے لیے ساری زندگی لگاتے ہیں، علم کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ دنیا میں بہت سارے آپ کو مالدار ملیں گے، جی بیٹا آپ کا سوال ابھی لیتے ہیں، دنیا میں بہت سارے مالدار ملیں گے، مگر ان مالداروں کے پاس علم نہیں ہوتا، علم دین سے بہت دوری ہوتی ہے۔ حالانکہ علم وہ خزانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ مال کی بندہ خود حفاظت کرتا ہے، پیسے ہوں گے تو سنبھالو گے نا، زیادہ ہوں گے تو چوکیدار بھی بٹھانا پڑے گا۔ مال کی بندہ حفاظت کرتا ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرق دیکھیں، مال دنیا ہی میں رہ جاتا ہے، علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ مال جتنا خرچ کریں کم ہوتا ہے، علم جتنا خرچ کریں یعنی جتنا بتائیں، جتنا پھیلائیں، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بتائیے کون سا خزانہ اچھا ہے، مال یا علم؟ ماشاءاللہ۔ تو جبھی تو عالم با عمل بننا ہے۔ اور اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں نا، تو آپ نے کسی مالدار کے ہاتھ چومتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا، ہیں، مگر بڑے بڑے مالداروں کو علماء کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ نے علماء کو، علم والوں کو بڑا مقام دیا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ تو آج کے اس مختصر سے سچے واقعے میں ہم نے یہ سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا، اور سب سے پہلا جملہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟
کیا؟ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کس نے کہا؟ سبحان اللہ تعالیٰ نے کہا۔ جی بیٹا آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا خوبصورت سوال ہے، اور آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا، 960 برس عمر پائی۔ کتنے سال؟ 960۔ ہاں، ہزار میں کتنے کم؟ 40۔ ہاں حساب بھی آتا ہے نہیں آتا، یہ بھی چیک ہوتا رہے گا، مدنی آزمائش ہے نا بھائی۔ ہاں تو 1000 میں 40 کم، 960 سال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر پائی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا نا تو آپ کی اولاد کتنی ہو چکی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ساری دنیا کا نظام چلانا تھا نا، تو 960 برس میں آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ 1 لاکھ کے قریب اس وقت دنیا میں انسان آ چکے تھے، یعنی آپ اکیلے آئے تھے اور اس کے بعد 1 لاکھ کے قریب آ گئے۔ اچھا ایک بات تو رہ گئی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسری ہستی کون دنیا میں تشریف لائیں؟ وہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ، ہماری امی حضور، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے بنایا گیا، یعنی اللہ کی شان دیکھو، مرد و عورت کے ذریعے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں نا، لیکن جو اہم ترین اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم کو کس سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ بی بی حوا کو کس سے بنایا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے۔ اللہ کی شان دیکھو، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اللہ جیسے چاہے اپنی تخلیق کے نظارے دکھائے، اپنی قدرت کے نظارے دکھائے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے اور آپ کے لیے تو ناممکن ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی چیز امپاسبل نہیں۔ اسی نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ جیسے چاہے چلائے، تو ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ